اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، چاند گرہن کی جو ویڈیوز ہیں اس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور سورہ اخلاص کا عمل جو میں نے رمضان میں پیش کیا تھا، تو کچھ کمنٹس آئے کہ اس کی زکوٰۃ دوبارہ آپ اپلوڈ کر دیں تاکہ ہم کسی دوسرے وقت میں بھی کر سکیں۔ تو سورہ اخلاص کے حوالے سے چاند اور سورج گرہن کا عمل موجود ہے آلریڈی ہمارے چینل پر، لیکن یہاں پر سب سے مختصر اور پاورفل زکوٰۃ کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ نے اس طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ سورہ اخلاص کے عامل بن جائیں گے، اس سے آپ کام لے سکیں گے۔ چند ایک کام لینا وہ میں انشاءاللہ یہیں پر آپ کو بتا دوں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ چاند گرہن جو ہیں، یہ گرہن آغاز اس کا کب ہے یہ میں آپ کو بتا دوں۔ آغاز اس کا مئی میں ہے، تو مئی میں آپ 23 تاریخ کو صبح، ٹھیک ہے جی، 23 تاریخ کو صبح 8:47 پر اس کا آغاز ہے۔ آغاز اس کا مئی 23 تاریخ کو 8:47 پر ہیں، اور اس کا اختتام یہ بھی 23 مئی، اور یہاں پر میں لکھ دوں تاکہ پھر آپ کو سمجھ آ سکے، ٹھیک ہے نا۔ یہ بھی 23 مئی کو ہے، اور یہ 1:49 پر ہیں، ٹھیک ہے دوستو۔ اس میں آپ سورہ اخلاص کی بھی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، کسی اور صورت مبارکہ کی بھی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، اور اس کی ویڈیو ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اب اس کی پڑھائی آپ نے کتنی کرنی ہے، تو آپ نے سورہ اخلاص کو اول آخر کوئی سا بھی درود شریف 101 بار پڑھنا ہے، اور درمیان میں سے آپ نے سورہ اخلاص 313 بار بنیت زکوٰۃ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ کی زکوٰۃ ہو گئی۔ اب روزانہ آپ نے اس کا ورد کرنا ہوگا 101 بار۔ اس میں نہ کسی حصار کی ضرورت ہے، خوشبو آپ اپنی پسند کی جلا لیں، اگربتی لگائیں، یا پھر اگر آپ اس میں پرفیوم ہے آپ کے پاس، اچھا وہ بھی اپنے کپڑے پہ لگا لیں، تو بس یہ آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اب اس سے کام لینے کے مختصر سے طریقے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اگر آپ کسی کو حاضر کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ایک تالا لینا ہوگا، ٹھیک ہے جی، تالا جو ہم عام استعمال کرتے ہیں، اور یہاں پر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ایسے اس کا ایک سرا ہوتا ہے، یہاں پر بند کرنا پڑتا ہے، اور یہاں سے اس کو چابی لگانی پڑتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تالا آپ نے محبت کے لیے لینا ہے، اس کو چابی ڈال کر ایسے کھول دیں۔ اب آپ 100 مرتبہ سورہ اخلاص آپ نے پڑھنا ہے، اپنی بیوی کو، اپنے شوہر کو، اپنے اس محبوب کو جس سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتا، آپ کے ساتھ ایک مدت گزاری ہے، اب آپ کو چھوڑ دیا، تو اس کے لیے آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ آپ نے لینا ہے، اس طرح کھول کے چابی اس میں لگی رہے۔ آپ نے 101 بار سورہ اخلاص اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ سورہ اخلاص ہر مرتبہ ختم کر لینے کے بعد فلاں بن فلاں میری محبت میں حاضر ہو، یعنی قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، فلاں بن فلاں میری محبت میں بے قرار حاضر ہو۔ اسی طریقے سے آپ نے 101 بار سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ اب جیسی 101 بار آپ پڑھائی کریں، آپ نے اس تالے کو یوں پکڑ لینا ہے، یہاں سے ایسے بند نہیں کرنا۔ جیسے ہی آپ پڑھائی ختم کر لیں، اس پر دم کر کے فوراً بند کر دیں، ٹھیک ہے جی، چابی اس میں لگی رہے۔ اب آپ نے ایک ہانڈی لینی ہے، تقریباً ایسی ہانڈی آپ نے لینی ہے جس میں 2 لیٹر پانی آ سکے۔ اب اس کو آپ نے گیس پر یا کسی بھی چولہے پر آپ نے ہلکی آنچ پہ رکھ دینا ہے، اور یہ تالا پہلے اس میں ڈال دیں، اس کے بعد اس کو پانی سے بھر دیں۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ یہ پانی خشک نہیں ہوگا کہ آپ کا محبوب یا آپ کی بیوی یا آپ کا ہسبینڈ اس سے پہلے حاضر ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔
اگر پھر بھی کچھ توقف ہو، وہ مطلب دور ہے، آپ اسلام آباد میں ہیں، وہ کراچی میں ہیں، آنا مشکل ہے ذرا، تو آپ 3 دن اسی طرح اس میں پانی ختم ہو اور پانی ڈال دیں، اور پانی ختم ہو اور پانی ڈال دیں، 3 دن تک اسی طریقے سے کریں، تو مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو ہے نا آپ کا جو محبوب ہے جس کو آپ چاہتے ہیں جائز طریقے سے، تو وہ انشاءاللہ حاضر ہوگا، اور اس کو آپ اچھی طریقے سے آزما لیں۔ اب اس کا دن کون سا ہے؟ اس کو آپ جمعے کے دن کر سکتے ہیں یا جمعرات کے، اس کے علاوہ آپ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے جی۔ یہ پہلا عمل ہوا۔ اب میں دوسرا عمل بھی اس کا بتا دوں۔ اگر 2 بندوں میں ناجائز تعلق ہیں اور وہ آپ توڑنا چاہتے ہیں کہ ان کے درمیان محبت ختم ہو جائے، ان کا رشتہ ختم ہو جائے، ناجائز تعلق ہیں، وہ گناہ کرتے ہیں، کسی کے درمیان جائز تعلق ہیں، وہ توڑنے کے لیے آپ کریں گے تو وہ آپ خود دیکھ لیں گے ہمارے اعمال کیسے ہوتے ہیں، تو اس کا نقصان آپ کو ہوگا۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ ان کے درمیان جو ناجائز محبت ہیں، زنا کرتے ہیں، کچھ گناہ کرتے ہیں، تو آپ نے 2 لیمو لینے ہیں، ٹھیک ہے جی، 2 عدد لیمو لینے ہیں۔ آپ نے ہر لیمو پر 101 بار سورہ اخلاص پڑھنا ہے، لیکن آخر میں جس طرح آپ نے کہا فلاں بن فلاں میری محبت میں بے قرار ہو کر حاضر ہو، یہاں پر ہر مرتبہ پڑھ لینے کے بعد، ختم کرنے کے بعد آپ نے پڑھنا ہے کہ فلاں بن فلاں و فلاں بن فلاں کے درمیان جدائی ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے اس پہ 101 مرتبہ پڑھ کے دم کرنا ہے، 101 مرتبہ اس پہ پڑھ کر دم کرنا ہے۔ اب یہ منگل، ٹھیک ہے جی، منگل یا پھر ہفتہ کے دن آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ 2 دنوں کے علاوہ آپ اس کو نہ کریں۔ اب جب آپ دونوں اس پر بھی 101 بار، اس پر بھی 101 بار یہ دم کر کے آپ دونوں پر دم کر لیں، تو اس کے بعد اس کی بھی آپ نے 4 ٹکڑے کر لینے ہیں، اس کی بھی آپ نے 4 ٹکڑے کر لینے ہیں۔ تصور یہ رکھنا ہے کہ یہ ان دونوں کے درمیان میں دراڑ ڈال رہا ہوں، ان کی محبت کاٹ رہا ہوں، ان کے دل پھیر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے اس کلام پاک کی برکت سے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائیں گے۔ اب ان دونوں بلکہ یہ 4 اور 4 8 ٹکڑے ہو گئے، اس کو جا کے کسی قبرستان میں پھینک دیں۔ اول تو پہلے دن کے عمل سے جدائی ہو جائے گی، ورنہ آپ نے منگل کے دن عمل کیا ہے تو دوسرے منگل کو پھر کر لے، تیسرے منگل کو پھر کر لے، انشاءاللہ 3 منگل کافی ہوں گے۔ پہلے تو اول منگل میں ہو جائے گا۔ اگر ان کا ملنا یا گناہ کرنا جادو کے ذریعے ہیں، جنات کے ذریعے سے، تو آپ 3 منگل کر لیں، 3 ہفتے کر لیں، تو انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گے کہ اس سے کیا کمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اعمال میں اثر رکھنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، میں صرف ترتیب بتاتا ہوں، باقی اثر رکھنا یا نہ رکھنا یہ اس کا کام ہے۔ تو آپ اس عمل کے لیے بیٹھیں تو پہلے 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھیں، اس سے مانگیں، انشاءاللہ آپ کا کوئی بھی تیر خالی نہیں جائے گا، ٹھیک ہے دوستو۔ یہ دونوں عمل آپ تب ہی کر سکتے ہیں کہ آپ نے کسی بھی طریقے سے سورہ اخلاص کی زکوٰۃ ادا کی ہو۔ مزید سورہ اخلاص کے حوالے سے ویڈیوز جو ہیں وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو بھی اس کی ہوگی، 2-3 ویڈیوز اس کی ہوں گی، تاکہ آپ نے جس بھائی نے یا بہن نے اس کی زکوٰۃ ادا کی ہیں ان کو کما حقہ فائدہ بھی حاصل ہو۔ تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اور ہمارے تمام اعمال کی اجازت ان تمام دوستوں کو ہیں جو اس کو خود لائک بھی کرتے ہیں، اچھی کمنٹ بھی کرتے ہیں، اور دوسرے پیجوں پر شیئر بھی کرتے ہیں، تاکہ کسی کو ہماری وجہ سے فائدہ ہو اور وہ ہمیں پیاری دعا میں یاد رکھیں اور وہ ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے، ٹھیک ہے جی دوستوں۔ امید کرتا ہوں عمل آپ کو پسند آیا ہوگا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔